اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارض روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمیں سید الشہداء کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حقیقی دین کا مفہوم، کنسیپٹ آف ٹرو ریلیجن۔ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مختلف بحثوں میں جو بحث کل کی تھی وہ یہ کہ دین کس لیے آیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، اور اس میں سے ایک مقصد آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کا ہدف یا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ میننگ فل لائف گزاریں، اس لیے دین آیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ میننگ فل لائف یا بامقصد زندگی، بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کیسے ہوگی ہم سب کی۔ تو اس میں پہلی چیز جو بیان کی تھی کہ ہم لوگوں کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے اپنا انر سیلف، اپنے اندر کے انسان کو باہر لانا ہوگا۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام جو بتایا گیا ہے وہ تھا کہ سیلف انالیسز، کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا اندر کے لیے خود سازی کرنی پڑے گی۔ وہ کیسے ہوگی؟ اس میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ جو بھی ہم سب کی وشز ہیں اس کی لسٹ بنائی جائے، اور اس کے بعد جو بھی ہماری وریز ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں، اس کو انسان سمجھے، اور تیسری چیز جو ہمارے میں ٹیلنٹ ہے اس کو انسان ڈسکور کرے۔ جب یہ 3 چیزیں باہر آ جائیں گی تو ہمارے اندر کا انسان باہر آ جائے گا۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری وشز کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، اور ہماری جو بھی خواہشات کی لسٹ ہے اس کے پیچھے لوگ اور ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے، کچھ اخلاق ہونا چاہیے، کچھ پرنسپل ہونا چاہیے، کچھ اصول ہونا چاہیے، کچھ ریلیجن ہونا چاہیے، تب وہ خواہشیں جو ہیں وہ کسی کام کی ہیں۔ وگرنہ اگر لوگوں کو فالو کر کے ہم اپنی خواہشیں بناتے رہیں گے تو پھر کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے، یا زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور ہماری پریشانیاں بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کس چیز کے بارے میں جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آیا فقط اپنے کام کاج کے حوالے سے، یا اپنے اور کسی چیزوں کے مادی چیزوں کے حوالے سے، میٹیریل چیزوں کے حوالے سے ہی پریشان ہوتے ہیں، یا نہ ہماری پریشانی کچھ اور بھی ہے۔ ہماری پریشانی یہ بھی ہے کہ ہماری روحانیت، معنویت، اسپرچویلٹی کم ہے، یا ہمیں جتنی معرفت ہونی چاہیے، جو ایج ہماری اتنی گزر چکی ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو تھوڑا بہت پیسہ ہے، اس کے علاوہ جو معرفت انسان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ آیا ہماری یہ پریشانی ہے یا نہیں؟
تو اس کو بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ اس میں ایک دو لفظ ایسے کہہ جائیں کہ بعض لوگوں کو لگے کہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں، نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کبھی بھی ہمارا یہاں ممبر پر بیٹھنا اور یہ مجلس پڑھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہٹ کرے، لیکن ایسا بعض اوقات لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اکثریت اس کو سمجھ سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مولانا کو یہ بات کہی تھی، انہوں نے اسٹیج پر یہ کہہ دی، نہیں۔ اس کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے، کسی ایک کو ہٹ نہیں کرنا ہوتا کہ یہ لفظ فلاں نے میرے سے کہا تھا، میں نے اس کے لیے کہا، نہیں، بلکہ وہ ساروں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے چیز۔ اور تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان کے اندر کا جو صلاحیت ہے، استعداد ہے اور ٹیلنٹ ہے، اس کو انسان ڈسکور کرے۔ جب تین چیزیں یہ باہر آئیں گی تو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگیں گے، اور دین بھی جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم با مقصد زندگی گزارو، دین کس لیے آیا ہے؟ میننگ فل لائف کے لیے۔ میننگ فل لائف کے لیے ان تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جو اصل چیز تھی وہ سیلف انالیسز ہے۔ سیلف انالیسز کیسے ہوگا؟ وشز کی وجہ سے، وریز کی وجہ سے، اور ٹیلنٹ کو باہر لانے کی وجہ سے۔ جب یہ ہم بات سمجھ جائیں گے تو تب ہم امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جو امام حسین علیہ السلام کی وشز تھیں یا امام حسین علیہ السلام کی وریز تھی، اس کو صحیح سمجھ پائیں گے۔ ایک یہ چیز ہے، توجہ رکھیے گا، آخری بات کل کا خلاصے میں یہ کہوں گا کہ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو میں آؤں اور کربلا کی ساری چیزیں اس سائڈ سے بیان کروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس زندگی کی یہ ٹرمینالوجیز اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر جائیں اور ہدف اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر کہا جائے کہ میننگ فل لائف کیسے ہوگی، میں تھیوری کی چیزیں بتاتا رہوں اور ٹرمینالوجیز بھی وہ استعمال کروں جو ٹپیکل ہیں، تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے کوشش یہ ہے کہ آج کل کے الفاظ استعمال کیے جائیں اور آج کل کی بات بتائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ نوجوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب خواتین بھی ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ بس جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت تک ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر نہ رکھیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچوں کا یہ ہے کہ اگر سارے بچے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ایسا کیا جائے یا تو بڑوں کے ساتھ ساتھ بیٹھیں یا کچھ بیچ میں گیپ ہو، بڑے بیچ میں بیٹھیں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ رہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ میں صاحب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بچے آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ کچھ تھوڑا بڑے ساتھ ہوں یا ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے اس مشکل کو حل کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج توجہ میری طرف رکھیے گا، آج جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دین آیا تھا کہ میننگ فل لائف گزاریں۔ میننگ فل لائف کے لیے پہلی چیز تھی وہی سیلف انالیسز۔ آج دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ دین آیا ہے کہ ہم با مقصد، با معنی اور میننگ فل لائف گزار سکیں۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہم با مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم یہ جو ہماری حالت ہے اس کو چینج کریں، تبدیل کریں۔ صحیح، یہ جو لفظ جب چینج آتا ہے تو معمولاً جو ہے مختلف الفاظ مختلف ملکوں میں علیحدہ علیحدہ معنی دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ مثلا جب بھی چینج کہا جا رہا ہے، پاکستانی ہوں گے فوراً اس کے ذہن میں آئے گا کہ عمران خان آ جائے گا، وہ اس نے چینج کا نعرہ لگایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ہیں ہمارے بیٹھے ہیں لوگ، فوری وہ چینج سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو آ کے اس نے نعرہ دیا ہے۔ یا باقی اگر ہم لوگ جماعت میں جب بھی یہاں اس ماحول میں چینج کی بات کرتے ہیں تو دو تین چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں جب چینج کا لفظ آئے تو فوری پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا نہ ہو کچھ یہ لوگ خراب کر دیں کام۔ بزرگوں کے ذہن میں عموماً یہ چیز آتی ہے کہ یہ چینج جو کہتے ہیں یہ بہت خراب چیز ہے، کچھ یہ نہ ہو کہ کچھ الٹا سیدھا کر دیں۔
چینج سے یہ بھی سمجھتے ہیں. اور تیسری جو چینج کی ٹرمینالوجی اور اصطلاح ہے جو ہماری جماعت میں استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چینج کا مطلب یہ ہے، میری بات توجہ سنیے گا، چینج کا مطلب یہاں یہ سمجھا جاتا ہے اور ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ چینج کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بات سب فالو کریں. یہاں چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چینج نہیں آ رہی، چینج نہیں آ رہی. کیا مطلب؟ جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس کی توقعات ہیں، اس کی سجیشن ہے، سارے اس کو فالو کریں. چینج یعنی یہ، تب جماعت میں چینج آئے گی، جب خواتین میں چینج آئے گی، تب بچوں میں چینج آئے گی، تب مدرسے میں چینج آئے گی، تب سارے لوگوں میں چینج آئے گی. نہیں، چینج یہ چیز نہیں ہے. بس یاد رکھیے جن کو جلدی ہوتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں چینج کا مطلب یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دوسرے بھی فالو کریں، جلدی جلدی اپلائی کر دیں. نہیں، دینی چینج یہ چینج نہیں ہے کہ جو ہماری خواہشات ہیں اس کو دوسرے فالو کرنے لگ جائیں. نہیں، چینج جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک تدریجی عمل ہے، گریجولی کوئی بھی چیز ہو وہ ہونی چاہیے. فطری نظام ایسا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بس اگر کوئی کہے کہ ہم میں سے اکثر افراد یا تو مانتے نہیں ہیں کہ تبدیلی ہونی چاہیے، چینج آنی چاہیے، جو مانتے ہیں ان سے پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ ہماری خواہش ہے کہ چینج ہو جائے. صحیح. اب یہ بات یاد رکھیے، اپنے پلے باندھ لیجئے کہ خواہش اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، خواہش کمزور ہوتی ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا بات کہ کوئی بھی چیز چینج کرنی ہو کبھی بھی خواہش سے چینج نہیں ہوتی. چینج کے لیے کچھ پروسیس ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. فقط خواہش رکھ لینا، ہماری وش یہ ہے کہ یہ چیز ہو جائے، یوں نہیں ہوتا. سسٹم اللہ کا ایسا ہے کیونکہ ہر بندے کی خواہشیں ہیں، بس خواہش اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ کوئی نظام کو تبدیل کر دے، کچھ چینجنگ لے آئے. سسٹم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چینج کے لیے کسی بھی چیز کو جب چینج کہوں تو پھر بھی میں دوبارہ کہوں گا، چینج جب بھی کہیں فقط عزاداری ذہن میں نہ ہو، فقط جماعت ذہن میں نہ ہو، فقط خاص ٹپیکل چیزیں ذہن میں نہ ہو، بڑا مفہوم ہو. تبدیلی سے مراد سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی اندر کی تبدیلی، جیسے سیلف انالیسس تھا تو تبدیلی یہ یہاں سے شروع ہوگی. تبدیلی یہ نہیں ہے کہ دوسرے چینج ہو جائیں میرے کہنے پر، نہیں، میں چینج ہوں. ابھی دوسرے کی بات نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اندر دیکھے. ٹھیک ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. توجہ فرمائی. یہ جو چینج ہے یہ نہیں اپنا بننا، اس کو انشاءاللہ بعد میں اور زیادہ کھولیں گے کہ دین کی ہمارے سے جو توقعات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کرے، خواہش فقط نہ رکھے کہ میری خواہش ہے یہ ہو جائے. نہیں، کیا کرنے کا ہے؟ دین نے بتایا کہ اگر میننگ فل لائف گزارنی ہے تو چینج میں پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. کس چیز کو؟ اس چیز کو کہ جس حالت میں ہوں یہ چینج ہونی چاہیے، یہ تبدیل ہونی چاہیے، اس میں کچھ غلطی ہے. توجہ فرمائی آپ لوگوں نے. یہ اعتراف، اقرار اور تسلیم یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر اقرار، تسلیم، اعتراف نہیں ہوگا چینجنگ کی طرف انسان نہیں بڑھے گا. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ایگو، انسان کی انا. انسان کی انا اور ایگو تسلیم نہیں کرنے دیتی، وہ نہیں قبول کرنے دیتی کہ کچھ غلطی ہے میرے میں. توجہ فرمائی. پھر جب تک ایگو نہیں جاتی انسان میننگ فل لائف نہیں گزار سکتا، چینج نہیں لا سکتا اپنے اندر. پہلی چیز بس بتایا کہ چینج فقط خواہش نہیں ہے، کچھ کرنے کا نام ہے. پہلا کام اعتراف کرے، اقرار کرے، تسلیم کرے. جب تک اقرار نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا، اعتراف نہیں غلطیوں کا کرے گا تو یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی اللہ علیہ. دوسری چیز جو چینجنگ میں ضرورت پڑتی ہے انسان کو وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ فیڈ بیک لے اپنے بارے میں دوسروں سے. اور فیڈ بیک بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا، یہ جملہ یاد رکھیے گا خواتین بھی اور مرد بھی، آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے کہ جو ہر ٹائم آپ کی تعریف کرتا رہے. یہ یاد رکھ لیجئے. آپ کا مخلص نہیں ہوتا، چاپلوس ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرے.
جب فیڈ بیک کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اوپن فیڈ بیک دے، فیئر ٹرائل کرے آپ کو کرٹیسائز کر سکے، آپ کو نقد کر سکے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام آپ کے جو سب سے زیادہ قریب میں لوگ ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بیوی کر سکتی ہے، آپ کے بچے کر سکتے ہیں، آپ کے دوست کر سکتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اگر آپ کو کرٹیسائز کریں، وہ اصل فیڈ بیک ہے آپ کی، اس پر جسٹیفیکیشن نہ دیں، آپ فوری جواب نہ دینے لگ جائیں، ایک دفعہ آرام سے اس کی بات سنیں۔ کوئی بھی سسٹم کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی نظام کو اگر تبدیلی کرنا ہوگی اپنے اندر اور بامقصد زندگی گزارنی ہوگی تو وہ سنے کرٹیسائز، جلدی سے جواب نہ دے، جلدی سے جسٹیفائی نہ کرے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کا مخلص اور محسن وہ ہوگا امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمان ہے جو نہج البلاغہ میں کہ آپ کا سب سے خوبصورت اور محب اور بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کے عیب بتائے، وہ ہدیہ کرے، بتائے کہ یہ مسٹیک ہے، اس کو دور کرو۔ ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا جو ہماری مسٹیک بتائے۔ ہمارے قریب وہ ہوتا ہے جو زیادہ چاپلوس ہو، جو ہماری تعریف کرے۔ معمولاً انسانوں کی حالت یہ ہوتی ہے، جو ہمیں تھوڑا سا بات بتائے، سمجھائے، کیا ہوتا ہے فوراً ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے۔ صحیح؟ تو بس یہ بات دوسری چینج میں، تبدیلی میں دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمارے محسن اور دوست وہ ہوں گے جو ہمیں نشاندہی کریں، بتائیں یہ مسئلہ آپ کا ہے، اور ہم ان کی بات خندہ پیشانی سے سنیں، شکریہ بھی ادا کریں۔ شریعت نے کہا کہ شکریہ ادا کرو تم لوگ اس کا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، چینج کے لیے ایک مینٹور کو تلاش کریں، ایک مربی کو تلاش کریں، ایک استاد کو تلاش کریں، ایک مرشد کو تلاش کریں۔ کبھی بھی تبدیلی مرشد کے علاوہ نہیں ہوتی ہے، ایک مینٹور کے علاوہ تبدیلی نہیں آتی ہے، اور اس میں یہ 3 علامتیں ہونی چاہیے۔ وہ ضروری نہیں کہ مولانا ہو، ایک عام شخص ہو سکتا ہے، بامعرفت شخص۔ 3 اس میں خصوصیت ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وزڈم ہونا چاہیے، اس میں علم و دانش ہونا چاہیے، دانائی ہونی چاہیے، حکمت ہو اس میں۔ دوسری چیز کریکٹر اس کا سٹرونگ ہو، اور تیسری چیز دنیا اس کے سامنے کچھ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لالچی ہو، نہ دنیا کو حقیر سمجھے۔ یہ 3 خوبیاں ڈھونڈیے کسی میں ہوں کہ اس کے نزدیک ہو سکتا ہے بہت بڑا بزنس مین ہو لیکن دنیا اس کے نزدیک حقیر ہو سکتا ہے بہت عام سا ایک بندہ ہو لیکن بڑا اس میں وزڈم زبردست ہو، اس کا کریکٹر بہت زبردست ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ 3 چیزیں ایک مینٹور میں، ایک مربی میں تلاش کیجیے۔ خواتین بھی اسی طرح دیکھیں کہ کس میں یہ چیز ہیں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس سے گائیڈ لائن لے سکیں۔ ایک اگلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی محافل اور مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، تب آپ زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی آپ کے لیے۔ اور آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایریا آف ویکنس، جو ہماری کمزوریاں ہیں، اس کو ہم ڈسکور کریں کہ ہم میں کیا کیا کمی ہے۔ جب تک کمی کا احساس نہیں ہوگا، جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ چینج جب کہا جاتا ہے تو چینج سے مطلب یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ بس چینج کی خواہش رکھنا کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چینج ہو جائے، نہیں، خواہش نہیں بلکہ یہ کام کرنے پڑیں گے، کچھ سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے خاندان زہرا پر۔ اللہ صلی اللہ۔ اور یہ جو ساری بحث کی ہے کہ ایک تبدیلی اور ایک چینج ہو، دیکھیے چینج اگر کوئی واقعاً کچھ کرنا چاہے، مثال سے بات سمجھاؤں گا کہ آخر پر آ کر بھی انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ کربلا میں ہمیں 2 ایسی شخصیات نظر آتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کہ آدھی جنگ وہ لشکر یزید میں تھے، آدھے دن تک لشکر یزید میں تھے، 2 بھائی ابو الحتوف اور سعد ابن حارث انصاری، یہ 2 بھائی تھے۔ یہ آدھی جنگ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف اگینسٹ میں لڑی ہے۔ اب جب امام کے ساتھ شاید تاریخ میں یہ ہے کہ 2 صحابی رہ گئے تھے، اس وقت ان دونوں بھائیوں کا جو اندر کا انسان تھا وہ بیدار ہوا۔ انہوں نے کہا ہم لوگ کو غلط کر رہے ہیں کہ اس لشکر میں
چینج بتا رہا ہوں، تبدیلی کو احساس کرنا، ان کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا. ان کے اندر پہلے یہ زمینہ تھا اندر سے، یہ لشکر یزید میں تھے، انہوں نے ابھی تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ نہیں لڑی تھی لیکن تھے اس لشکر میں. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حق اور حقانیت پر ہیں تو آخری منٹوں میں دونوں بھائیوں نے گھوڑے اپنے لیے اور لشکر یزید سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی طرف آ گئے. اور جس طرح حضرت حر کا واقعہ ہے یہ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ. معمولاً حضرت حر کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہوتا ہے، ان دو بھائیوں کا واقعہ کسی نے نہیں سنا ہوا. بس تبدیلی ایک ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری لمحوں میں انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے اور فوراً تبدیل ہو کر راہ راست کی طرف آ جائے. تیسری چیز جو میننگ فل اور بامقصد زندگی میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندگی کا کانسیپٹ سمجھیے. بندگی، یہ بندگی کیا ہے؟ بندگی کو سمجھنے کے لیے یہ جو آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو، انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے. الا لیعبدون آیت ہے قرآن کی کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اس آیت نے یہ ہم سب کو سمجھا دیا ہے، سب کو، سنی کو، شیعہ کو، کہ دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ بات یاد رکھیے. جو کہے کہ دین یہ ہے دنیا یہ ہے، اس کا مطلب غلط ہے، وہ سمجھا نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ عبادت فقط نماز نہیں ہے، فقط روزہ نہیں ہے، فقط حج نہیں ہے، فقط زکوٰۃ اور خمس دینا نہیں ہے. عبادت سونا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کام کرنا بھی عبادت ہے، بزنس کرنا بھی عبادت ہے، گھر والوں کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، شادی کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کو اسکول لے جانا یہ بھی عبادت ہے. سب چیزیں اس عبادت میں شامل ہیں. بس عبادت کا مطلب فقط خاص ٹپیکل عبادت نہیں ہے، عبادت ہر جگہ ہے. حتیٰ اگر یہ کہوں تو شاید آپ لوگ ہنسنے لگ جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹوائلٹ جانا بھی عبادت ہے. کیوں؟ ہمیں بتایا گیا ہے، دعا بتائی گئی وہاں کی. ٹوائلٹ میں جانے کے لیے ہم لوگ کو کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی عرفنی لذتہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو کھانا کھایا ہے تو نے ٹیسٹ دیا، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وَأَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ، اور اس غذا سے کیا ہوئی ہے؟ مجھے طاقت ملی ہے، اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وَأَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ، اور تیسری چیز یہ جو ٹائلٹ کا یہ جو سسٹم میرے جسم سے نکل رہا ہے اور یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا وہ نکل گیا، اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. بس عبادت کا مفہوم فقط نماز، روزہ، مسجد، امام بارگاہ یہ نہیں ہے. عبادت دین یعنی سب چیزوں میں دین. دنیا رہتی نہیں کوئی، سب دین ہی ہوتا ہے. وہ جو دنیا ہم کہتے ہیں وہ بھی دین ہوتا ہے. اب مجلس میں آئے یہ بھی دین ہے، دکان پر بیٹھے ہیں وہ بھی دین ہے. نیت کیا ہے کہ بچوں کو پالوں گا، ان کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، حلال روزی کما رہا ہوں. فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے، دنیا ہے نہیں. کسی بزنس مین سے کر رہے ہیں، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، یہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. پس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو بنایا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت پورے معنی میں، عبادت فقط نماز روزہ نہیں بلکہ اس سارے معنوں میں. یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندگی بھی یہی ہے. قصہ حضرت آدم کو دیکھیے، توجہ فرمائیے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سارا قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں بھی اور بقیہ صورتوں میں بھی، اس کو کتنی دفعہ قرآن نے مختلف اینگل سے ریپیٹ کیا ہے. اس قصے سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے دو مخلوق ایسی بنائی ہیں جن کو اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ وہ ڈیسیژن اپنا خود لیں. ایک جن اور دوسرے انسان، ہم لوگ انسان. ٹھیک ہے کہ جن و انس اپنا ڈیسیژن خود لے سکتے ہیں اور وہ اپنا ڈیسیژن خود لیں اور لیتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ مجھے الہ مان لو اور رب مان لو، یہ دو چیزیں توجہ رکھیے گا، یا مسجود مان لو یا معبود مان لو، تمہارا اپنا اختیار ہے.
وہ کیسے؟ یعنی ہم میں سے کوئی انسان ہے کہ جسے فورس کیا گیا ہے کہ تم دین اسلام کی طرف آ جاؤ؟ نہیں، اختیار ہے انسان کو. انسان اللہ کو الہ مانے، رب مانے، معبود مانے یا مسجود مانے، اس کو اختیار ہے. کسی نے کوئی گن پوائنٹ پر آپ کو کہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ نہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں گن پوائنٹ والا. صحیح، انسان کو یہ ڈیسیژن خود لینا ہے. کس لیے؟ توجہ رکھیے گا. ہوا کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا میں الہ ہوں، معبود ہوں اور مسجود بھی ہوں، تم مجھے سجدہ کرو. یہ بات توجہ سنیے گا ابھی. اللہ نے ہمیں بنایا، اس کے بعد کہا ہے کہ تمہیں اختیار دے دیا ہے. اختیار میں یہ میں بات سجیشن دے رہا ہوں کہ تم یہ کرو، اگر کرنا ہو تو کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم تمہیں راستہ دکھا دیتے ہیں، آگے سے تم نے ڈیسیژن خود لینا ہے. چاہے تو شکر گزار ہو جاؤ، چاہے کافر ہو جاؤ، اب تمہاری اپنی مرضی ہے. کرنا کیا ہے تمہیں؟ کرنا یہ ہے، توجہ میری طرف، کرنا یہ ہے، سجیشن جو دی ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم سجدہ مجھے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرو، اور تم عبادت بھی میری کرو، معبود بھی مجھے بناؤ. ٹھیک، سجدہ بھی، مسجود بھی مجھے بناؤ، سجدہ بھی میری بارگاہ میں کرو اور معبود بھی مجھے بناؤ. فرق کیا ہے مسجود اور معبود میں؟ فرق کیا ہے؟ مسجود میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو. معبود یہ کہا ہے کہ جو میری مرضی ہے اس کو فالو کرو، اپنی مرضی پر میری مرضی کو ترجیح دو. ہم انسانوں کی مرضی کیا ہے؟ ہم انسانوں کی خواہش کیا ہے کہ صبح کے ٹائم سوئے رہیں، نیند آتی ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں، اٹھو نماز پڑھو. ہم انسانوں کی خواہش ہے کہ بھوک لگتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں، بھوکے رہو. بس اس کی مرضی کو ہم سپیریئر سمجھ رہے ہیں اپنی مرضی پر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ معبود بنا رہے ہیں. عبادت یعنی معبود، ہمارا آقا مولا وہ ہے، اس کی بات کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اپنی بات پر. اب ابلیس نے سب سے بڑی مسٹیک کیا کی کہ اس نے مسجود اللہ کو بنایا ہوا تھا، سجدہ اس کی بارگاہ میں کیا تھا اس نے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر سجدہ مجھے کر رہے ہو تو اب میں حکم دے رہا ہوں کہ اب تم یہ سجدہ جو مجھے کرتے ہو، میں تمہیں چیک کرتا ہوں کہ تم میری عبادت بھی کرتے ہو یا نہیں، تم مجھے معبود بھی سمجھتے ہو یا نہیں، تم میری مرضی کو بھی سپیریئر سمجھتے ہو یا نہیں. اگر سمجھتے ہو تو آدم کو پھر سجدہ کر کے دکھاؤ. اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. گویا کہ مسجود اللہ کو مانا ہوا تھا، معبود اللہ کو نہیں مانا تھا. معبود کس کی عبادت کر رہا تھا؟ اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی. ٹھیک، بس اللہ کو معبود بھی مان رہا ہے اور مسجود بھی ماننا ہے. دونوں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر سپیریئر نہیں سمجھنا، ترجیح نہیں دینی. جب یہ کام کریں گے تب بندگی آنا شروع ہوگی، تب حقیقی زندگی کا مفہوم سمجھنا انسان شروع کر دے گا. تب پتہ چلے گا کہ بندہ ہوں. بندہ یعنی بندہ. شاید افریقہ والے زیادہ اس مفہوم کو سمجھ سکیں ایشیا اور یورپ والوں کی نسبت. یورپ والے تو شاید سمجھ بھی نہ سکیں. آپ لوگ اور میں یہاں رہ رہے ہیں، ہم زیادہ اس مفہوم کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ ہمارے غلام اور بندے جو کام کرتے ہیں گھروں میں، ہمیں اس سے زیادہ یہ مفہوم سمجھ آتا ہے کہ آپ لوگ لفظ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے. ٹھیک ہے، کام والا ہے، مطلب یہ کہ کام والا ہے. صحیح. اسی طرح ایک مولا، بندگی کیا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ سمجھانے لگا ہوں کہ بندگی کیا چیز ہوتی ہے. مولانا روم ایک واقعہ، ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک غلام تھا. غلام اور بندہ اور جو کام والا ہوتا ہے وہ بہت بامعرفت تھا. اور یہ جو شخص تھا مالک، اس کا مالک بہت خوش تھا اپنے غلام سے. مالک بہت خوش تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو غلام تھا بہت مخلص تھا، بہت باوفا تھا، اور بالکل پیسے جیسے یہاں چوری کر کے لے جاتے ہیں وہ چوری نہیں کرتا تھا. اس مالک کو اندھا اعتماد تھا اپنے اس غلام پر. اور اتنے سال سے اس مالک کے ساتھ یہ غلام تھا. جب غلام کہہ رہے ہیں تو غلام رضا مراد نہیں ہے، غلام مطلب وہی بندہ. صحیح، توجہ رکھیے گا. تو یہ جو مالک تھا جب بھی کوئی چیز کھانے کی لے کر آتا تھا تو
تو سب سے پہلے اپنے غلام کو دیتا تھا، وہ غلام پہلے کھاتا تھا، اس کے بعد یہ مالک کھاتا تھا۔ مالک کو اس سے اتنا پیار تھا، اتنا عشق تھا، اتنی عقیدت تھی، اتنا باوفا تھا مالک کا۔ سالہ سال وہ ایسا کرتا رہا کہ جو چیز کھانے کی لے کر آتا تھا پہلے غلام کو دیتا تھا، غلام بیٹھ کے کھاتا تھا، اس کے بعد یہ مالک کھاتا تھا۔ ایک دن ہوا یوں کہ یہ مالک وہ خربوزہ لے کر آیا، میلن جسے کہتے ہیں، واٹر میلن ہوتا ہے نا، وہ تربوز، وہ نہیں، دوسرا میلن جو فقط خربوزہ ہم کہتے ہیں، وہ لے کر آیا اور کاٹا اس مالک نے، اور پھر اس اپنے غلام کو آدھا دے دیا اور آدھا اپنے لیے رکھ لیا، اور دیکھا اس نے سامنے کہ غلام ایک ایک کھا رہا ہے اور بڑی شکل بنا رہا ہے کہ بڑے مزے کا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مالک نے خود جو آدھا کاٹا تھا وہ کھانا شروع کیا، جیسے اس نے پہلی پھانک لی تو فوری جیسے اس نے منہ میں ڈالا، بہت کڑوا تھا، فوری تھوک دیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بد مزہ ہے، کڑوا ہے۔ اس نے فوری اپنے غلام سے کہا کہ یہ تو کڑوا یہ خربوزہ جو تھا میں تجھے کاٹ کے دے رہا تھا، تو ایسے کھا رہا تھا کہ جیسے بہت ٹیسٹی ہے۔ اس نے کہا جی میں یہ کھا رہا تھا، مجھے کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کو شو نہیں کر رہا تھا۔ مالک نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس غلام نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے سال مجھے چیزیں دیتے رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، اب میرا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کا اتنا بڑا احسان جو سالہ سال آپ کرتے رہے ہیں میں شکوے سے اپنی زبان کو آلودہ کر لوں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں آپ کا۔ بندگی یعنی یہ بندگی یعنی انسان اگر مشکل آ بھی جائے تو اس کو سوچے کہ یا اللہ تو نے کتنی عنایت کی ہے، کتنی عطا کی ہے، وہ عطائیں سب بھول جاتی ہیں، فقط اب یہ شکوہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب انسان اگر اس بندگی کا یقین نہیں کرے گا، اس بندگی کو نہیں سمجھے گا، تو یہ جو حقیقی اور بامقصد زندگی ہے اس کو بھی کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اب اس بندگی کی راہ میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں کہ ہم لوگ کیوں بندہ نہیں ہو پاتے، کیوں بندگی اختیار نہیں کر پاتے؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اس موضوع کو شروع کروں تو ٹائم زیادہ ہو جائے، اور اگر ابھی شروع کروں ناقص رہ گیا تو وہ پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ ابھی تک کی بحث کا خلاصہ یہ ہے، ابھی تک کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بنا کر بھیجا ہے یہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، میننگ فل لائف کے لیے بھیجا ہے۔ اس بامقصد زندگی کو، باہدف زندگی کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز اپنی خود سازی ہے، سیلف انالیسز ہے، اور دوسری چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس تبدیلی کے، چینج کے مفہوم کو ہم سمجھیں، فقط خواہش نہ رکھیں بلکہ کچھ پریکٹیکل کام کریں۔ اور تیسری چیز اگر بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بندگی کے مفہوم کو سمجھیں۔ کیوں کہ ہم بندے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ایک عربی میں ایک جملہ یاد آ گیا، وہ بھی کہہ دیتا کہ العبد وما فی یدہ کان لمولاه، کہ یہ جو بندے کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ بندے کے پاس کوئی چیز بھی اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بندہ ہے۔ بندے کے پاس جو چیز بھی ہے اس کا پورا وجود بھی اپنے آقا اور مولا کے لیے وقف ہے۔ توجہ فرمائی؟ اور یہ بندگی ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ کربلا میں نظر آتی ہے۔ بندگی اپنے اوج پر کربلا میں نظر آتی ہے۔ بندگی ہمیں اپنے اوج پر اس وقت نظر آتی ہے کہ جب اتنی مشکلات، اتنے مصائب کے باوجود بھی ایک جملہ آپ امام حسین علیہ السلام سے، بیویوں سے، بچوں سے کوئی ایک جملہ تاریخ میں آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ جو انہوں نے اپنی زبان پر شکایت کا جملہ لائے ہوں، خدا سے شکایت کی ہو، کبھی نہیں۔ ان کی زبانوں سے یہی جملے نکلے ہیں کہ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ،
رضن بقضائی و تسلیما لامرک، یا اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا سب سے پہلے ہے. صحیح. اور اسی لیے بی بی سے بھی یہ جو جملہ ہے جو مشہور ہو گیا اور عشرہ انبیاء میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وما رأیت الا جمیلا. جب پوچھا اس ملعون نے، یزید نے، یا بعض روایتوں کے مطابق ابن زیاد نے، جب بی بی گئی دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، پوچھا کہ یہ جو دیکھو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا میں نے کیا ہے، یعنی میں نے سب کو شہید کر دیا ہے، یہ وہ ملعون کہہ رہا تھا. اب تمہاری فیلنگز کیا ہیں؟ بی بی سے جب یہ جملہ اس نے یہ کہا تو بی بی نے آگے سے یہ کہا وما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو بھی واقعہ ہوا ہے اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی زیبائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ کیا کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ عبد ہیں خدا کے. ان لوگوں نے بندگی کے اعلیٰ مفاہیم کو سمجھ لیا ہے. بات اصل میں یہی ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اوپر والے کا ہے، وہ ہمارے خالق کا ہے، مالک کا ہے، ہمارے آقا کا ہے. جب انسان میں یہ فیلنگز آ جائیں، آپ یقین کیجئے پھر پوری کائنات کا کنٹرول آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. جب بندہ دل سے کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہے اس کا ہے، پھر وہ ایسی عنایت کرتا ہے کہ وہ پھر انبلیویبل ہوتی ہے کہ انسان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. ساری قدرتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، سارے اختیار خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے دے دیتا ہے. اب پھر جو چاہے وہ کرے، لیکن کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، وہ ساری مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اسی لیے وہ فانی ہو جاتا ہے. جب وہ فانی ہوتا ہے تو وہ تب بندگی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حقیقی بندہ اور بندگی کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پھر مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہداء کربلا کو بھی ایک سلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداءہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین.
السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ محرم میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان محزون رہے، غمگین رہے۔ کم از کم یہ عاشورہ تک کے جو بھی ایام ہیں ہم لوگ سب کوشش کریں کہ محزون اور غمگین رہیں۔ وہ اگر غم زیارت عاشورہ سے حاصل ہوتا ہو اس کا بڑا ثواب ہے، اگر مجلس میں آنے سے یہ ثواب حاصل ہوتا ہو تو تب بھی انسان کوشش کرے کہ ہمیشہ حزن والی کیفیت رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ رسول اور آل رسول کی خوشیوں میں خوشی مناؤ اور ان کے غم میں غم مناؤ۔ یہ ایام غم ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ حسینی بننے کے لیے، حسینی لشکر میں آنے کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ حسینی بننے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مولا امام حسین کے لشکر میں 6 ماہ علی اصغر بھی تھا، 6 ماہ بھی تھا، اور 75 سال کے حضرت حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے اور 75 سال کا بوڑھا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ حسینی بننے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر اصحاب رسول میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے رسول اللہ کے بعد امیر المومنین امام علی کے اصحاب میں سے بھی تھے، خاص اصحاب میں سے تھے، شرطۃ الخمیس میں سے تھے۔ اور امیر المومنین نے انہیں اور حضرت میثم تمار کو مختلف علوم سکھائے ہوئے تھے، علوم منایا و بلایا، کہ یہ بہت سی حقیقتوں کو، آئندہ آنے والی حقیقتوں کو یہ لوگ جانتے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے اگر میڈلز میں بتاؤں وہ چیزیں کہ جو تاریخ نے ان کے نام کی ہیں تو پورا ایک موضوع ہے۔ میں کہتا ہوں اے حبیب آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے روضے میں انسان داخل ہوتا ہے، ذریعہ مبارک کے پاس جانے لگتا ہے، تو ایک دروازہ وہ ہے کہ جو انسان داخل ہوتا ہے پہلے حضرت حبیب کی قبر آتی ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پاس جاتا ہے، جاتے دفعہ بھی حبیب کی زیارت کر کے جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے اس وقت بھی حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرتا ہے۔ اے حبیب آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اے حبیب سارے زائران حسینی آپ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ دوسرا میڈل اور دوسری خوش قسمتی حبیب کی ہے کہ امام کے جملے ہیں للہ درک یا حبیب، للہ درک یا حبیب، کہ اے حبیب تم کتنی عظیم شخصیت ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم وہ ہو جو ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ حبیب وہ قاری قرآن تھے کہ جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا افتخار ہے۔ اور تیسرا افتخار بتاؤں آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ تیسرا حبیب ابن مظاہر کا افتخار یہ ہے کہ میرے مولا نے جب کربلا میں پہنچ گئے امام حسین بیویوں کے ساتھ، منابع متاخر نے یہ خط ذکر کیا ہے، یہ لیٹر ذکر کیا ہے کہ اس کربلا میں پہنچنے کے بعد ایک خط لکھا، وہ کس کے نام تھا؟ وہ حبیب ابن مظاہر کے نام تھا۔ حبیب اس وقت کوفہ میں تھے اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے۔
اب اس خط کے جملے دیکھیے گا، یہ خط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ خط خود مصائب کے جملے ہیں. یہاں سے امام حسین شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی، کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ جو فقاہت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حبیب ابن مظاہر. اے حبیب، آپ کی خوش قسمتی، آپ کو امام معصوم فقاہت کا میڈل پہنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ چھوٹی شخصیت نہیں تھے، بہت بڑی شخصیت تھی. اب خط کے 3 جملے ہیں، 3 جملے ہیں. اما بعد، امام لکھتے ہیں کہ فَإِنَّا قَدْ نَزَلْنَا بِكَرْبَلَا. اے حبیب، خط لکھ رہا ہوں، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کربلا لایا گیا ہے. ہم سب کربلا آ گئے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں لایا گیا ہے. شاید اس کے بیچ میں کچھ رمز و رموز ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن شاید یہ چیز ہو، اے حبیب میں کربلا میں پہنچ گیا ہوں اور اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، میرے ساتھ زینب بھی ہے، میرے ساتھ ام کلثوم بھی ہے، میرے ساتھ ششمہ علی اصغر بھی ہے، میرے ساتھ 4 سال کی سکینہ بھی ہے. شاید اس میں یہ رمز و رموز بھی ہو. فَإِنَّا قَدْ نَزَلْنَا بِكَرْبَلَا. دوسرا جملہ یہ ہے وَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. اے حبیب، تجھے پتا ہے کہ میں رسول کے کتنا قریب تھا. اے حبیب، تجھے پتا ہے کہ میں رسول کے کتنا قریب ہوں. اپنا قرب بتا رہے ہیں، حبیب کو یاد کروا رہے ہیں. تیسرا جملہ عزادارو، تیسرا جملہ یہ ہے کہ فَإِنْ أَرَدْتَ نُصْرَتَنَا فَاقْدِمْ عَلَيْنَا عَاجِلًا. اگر ہماری نصرت اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو جلدی سے کربلا آ جا، جلدی سے کربلا آ جا. بس یہ 3 جملے تھے جو مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے یہ خط بھیجا کوفہ میں. اب جب کوفہ میں یہ خط پہنچا حبیب کے گھر، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. حبیب ابن مظاہر باہر آئے، مولا کا خط وصول کیا، آنکھوں سے لگایا اور اپنی بیوی کے پاس آئے. عزادارو، مقتل میں یہ اور تاریخ میں یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر اس وقت تھوڑا پریشان ہو گئے. اب نہیں معلوم کہ اس میں کیا رمز و رموز تھے. بیوی نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ جواب دیا کہ حسین ابن علی کا خط ہے. شاید یہ کہا حسین ابن فاطمہ کا خط ہے. بیوی نے پوچھا کیا لکھا؟ کہا لکھا ہے اپنی مدد اور نصرت کے لیے بلایا ہے. بیوی نے پوچھا پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں. جب بیوی نے یہ جملے سنے، بیوی بڑی مومنہ تھی. عزادارو، خواتین کا کردار یہاں پتہ چلتا ہے. عزادارو، پتہ یہاں چلتا ہے خواتین کا کردار. حبیب کی بیوی نے کہا کہ حالات اچھے نہیں، تیری بات کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو بھول گیا ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں خیابان میں ہو اور تو حبیب گھر میں ہو. علی و فاطمہ کی بیٹیاں بیابان میں ہو، صحرائے کربلا میں ہو، تو گھر بیٹھ جائے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. عزادارو، حبیب نے تیاری کی. حبیب باہر آئے. بازار میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. مسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ رات کو مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ اے مسلم، جاؤ اور جا کر اپنی ریش اور داڑھی کو خضاب کرو. اب میں جا رہا ہوں داڑھی کو خضاب کرنے. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے مسلم، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ داڑھی عام چیزوں سے خضاب نہیں ہوگی، یہ داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی، یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. اور مولا حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے، چلو کربلا چلیں.
عزیزدارو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ گھر واپس نہیں گئے، بلکہ وہیں سے اتنے تیار تھے اپنے مولا کی نصرت کے لیے، وہیں سے حبیب کے ساتھ کربلا کا سفر شروع کر دیا۔ عزیزدارو یہ دونوں بزرگان جو بہت بڑی ہستیاں تھے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے مولا کی مدد کے لیے جب کربلا پہنچے تو منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ ہر جیسے ہی 2 محرم کے بعد دن گزرتے جا رہے تھے، لشکر یزید میں ہزاروں لوگوں کا اضافہ ہو رہا تھا اور لشکر حسین میں کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ عزیزدارو جب حبیب اور مسلم پہنچے تو روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب دور سے دیکھا امام حسین کے ساتھیوں نے خوشی سے تکبیر بلند کی، پتہ یہ چل رہا تھا کہ کوئی 2 لوگ آ رہے ہیں۔ اب جب 2 اصحاب حسین جب قریب آئے تو مولا نے کہا کہ استقبال کے لیے جاؤ، اپنے اصحاب کو استقبال کے لیے بھیجا۔ عزیزدارو جب ان کے استقبال کے لیے اصحاب جا رہے تھے تو کچھ اصحاب تکبیریں لگا رہے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جب یہ آوازیں خیموں میں بیویوں تک پہنچی تو علی کی بیٹی نے فوراً یہ سوال پوچھا کہ یہ تکبیریں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ جواب دیا گیا کہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ تشریف لے آئے ہیں۔ عزیزدارو خیمے کے اندر سے علی کی بیٹی نے حبیب ابن مظاہر کو سلام بھجوایا۔ عزیزدارو جب سلام حبیب ابن مظاہر تک پہنچا، بعض روایتوں کے مطابق حبیب نے کربلا کی خاک کو لیا اور اپنے سر پر ڈالا اور ماتم کرنا شروع کر دیا، کہا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، یہ بیویاں اتنی غریب ہو گئی ہیں کہ مجھ جیسا غلام آیا ہے اور مجھ جیسے غلام کو سلام بھجوا رہی ہے، آیا حالت یہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزدارو آخری جملے، اب حبیب ابن مظاہر نے اپنا پورا وجود اپنے مولا کے لیے فدا کر دیا۔ عزیزدارو مقتل میں لکھا ہے کہ ایک میمنہ تھا، ایک میسرہ تھا اور ایک کلب لشکر تھا۔ ایک کے رئیس حبیب تھے، ایک کے رئیس زہیر تھے اور کلب لشکر حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے تھا۔ اتنی شجاعت سے حبیب ابن مظاہر نے جنگ لڑی، اندازہ لگائیے 75 سال کے بوڑھے تھے لیکن جذبے جوانوں والے تھے، اپنے مولا پر فدا ہو گئے۔ عزیزدارو مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے، حبیب جب شہید ہو گئے تو حبیب کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا، حبیب کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا۔ عزیزدارو اب اشقیاء ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ میرے پاس حبیب کا سر آ جائے تاکہ میں ابن زیاد ملعون سے انعام لے سکوں۔ عزیزدارو یہاں پر علماء یہ جملے پڑھتے ہیں، اے حبیب آپ کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا، لیکن قربان جاؤ اس سر پر کہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، سر حسین اور یہ ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس جگہ پر یہ مار رہا تھا جس جگہ سرور کائنات موسے لیا کرتا تھے۔ عزیزدارو جب زید ابن ارقم نے دیکھا یہ منظر، عزیزدارو اونچی آواز سے چلائے وہ، اے ملعون چھڑیاں مارنا بند کر دے، میں نے پاک رسول کو اس جگہ پر موسے لیتے دیکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔